إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میری اور آپ کے لیے ایک اہم بات ہے جس کا میں ذکر کروں گا. وہ یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق میں اچھی رائے رکھنا، اچھا خیال رکھنا، اس کے بارے میں تعریفی کلمات کہنا، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کا اس کے حق میں تعریف کرنے کی وجہ سے اللہ اسے نجات دے دیتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنی طاقت کے بقدر، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ہوں چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں، اسے وہ بہتر انداز میں انجام دیں. اس نتیجے میں جب ایک مسلمان اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے حق میں بہتر کلمات کہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مسلمان کے حق میں اچھی رائے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کا اتنا بھرم رکھتے ہیں، اس کی اتنی لاج رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نجات دے دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں بیان فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ نے کہا کہ تم عمل کیے جاتے رہو، تم عمل کرو، بس آگے کی تمہاری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اللہ کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے اور اہل ایمان تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بات کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب تک باحیات تھے آپ کو وحی کے ذریعے سے بات بتائی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کا بھی ذکر فرمایا جو قیامت تک کے لیے رہیں گے. تو ایک مومن کے عمل کو ایک مومن دیکھتا ہے، اس کی عبادتوں کو، اس کے معاملات کو، اس کی دیگر چیزوں کو. اور پھر ایک مسلمان جب اس کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی لاج رکھتے ہیں اس کی تعریف کی کہ اس کو نجات دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ ایک مسلمان نے تمہاری تعریف کی تو تم بہتر ہو، تمہارے لیے نجات. حالانکہ اللہ سب کچھ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اتنی اہمیت دیتے ہیں اس کی تعریف کی. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس کی آخری کتاب کتاب التوحید، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا آیت کریمہ لا کر کے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. امام بخاری رحمہ اللہ کو وہاں کچھ اور مقصود ہے. قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی وہ مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کلام ہے، اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کو مقصود ہے. لیکن اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک اثر بھی نقل کی ہے، معلق تعلیقاً لائے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ ہی کی ایک کتاب ہے خلق و افعال العباد، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ موصولاً لائے ہیں اور سنداً صحیح ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعے کو یاد کر کے کہتی ہیں جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا نا، اور آپ کو شہید کرنے سے پہلے آپ کا محاصرہ بھی کیا گیا، اور اس وقت مسجد نبوی میں نماز کون لوگ پڑھائے؟ خارجی لوگ پڑھائے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے جب میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں خوارج کو، کیسے گفتگو کرتے تھے وہ؟ کہا کہ فقالوا له قولا لا يحسن مثله. گفتگو ایسی کرتی تھی، اتنا اچھا طرز کلام تھا ان کا، ان سے اچھا کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. وَيَقْرَؤُونَ قِرَاءَةً،
یا وَيَقْرَؤُونَ قِرَاءَةً لَا يَحْسُنُ مِثْلُهَا، قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ ان کی طرح کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا. وَيُصَلُّونَ لا يُصَلَّى مِثْلُهَا وَيَصَلُّونَ صَلَاةً لَا يُصَلَّى مِثْلُهَا، اور نماز بھی اتنی عمدگی سے پڑھتے تھے کہ ان کی طرح وضاقتہ اور ان کی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ کوئی نماز ہی پڑھتا نہیں تھا. لیکن ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، کتنی بصیرت افروز بات ہے دیکھی، فَإِذَا تَدَبَّرْتُ الصَّنِيعَ، جب ان کے عمل کو میں نے دیکھا، ان کے عمل کو جب میں نے دیکھا، فَإِذَا هُمْ وَاللَّهِ لَا يُقَارِبُونَ أَعْمَالَ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے عمل کو میں نے دیکھا، ان کے کردار کو میں نے جب دیکھا، تو اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کے یعنی عمل کے کبھی قریب تک نہیں پہنچ سکتے. وہ اس کی مثلیت تو بہت دور کی بات، قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتے. کہاں صحابہ کا عمل. اور نصیحت کرتے ہوئے کہا اپنی تلامذہ کو، اذا اعجبك حسن قول امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، کسی کا عمل تمہیں اچھا لگتا ہے تو بس اس کے حق میں تم یہی کہو، اس کے منہ پر یا اپنے دل میں یہ کہہ لو کہ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تم عمل کرتے رہو. تمہارا ظاہری عمل جس میں تسلسل ہوگا، جو تم ہمیشہ جو عمل کرتے رہو گے وہ عمل بتائے گا کہ تم کتنے نیک ہو، کتنے پارسا ہو، کس جیسے ہو، جب تک تمہارا جنازہ نہیں اٹھے گا. کہا کہ لا يستخفنك احد، کسی کا ظاہری عمل تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، جیسے خوارج کا عمل تھا. ان کی حسن قرات، ان کی نماز اور ان کی گفتگو دھوکے میں مجھے ڈال دی تھی. سبحان اللہ العظیم. آپ دیکھیں یہ جو شریعت ہم تک پہنچی ہے نا، شریعت مطہرہ، احادیث مبارکہ، ایک ہوتے ہیں متن اور اس پر ہوتی ہے سند. جو لوگ عام طور پر صحیح بخاری گھروں میں ہوتی ہے، کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اس پر سند ہوتی ہے. اس میں جو رجال ہوتے ہیں نا، یہ ثقہ ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے نہیں، بشر کا عمل ہے، لیکن عام بشر نہیں، علماء فضلاء اور ٹھوس دلائل کی روشنی میں، لیکن ہے بشر کا کام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بنیاد پر دین کی حفاظت فرمائی ہے ہماری. اس کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اللہ کے نبی ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سورۃ النجم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ آپ کی ہر بات وحی کی روشنی میں ہوتی ہے. آپ غور کیجئے. آپ ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں کتاب الجنائز میں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مروا بجنازۃ، ایک جنازے کا گزر ہوا، فاثنوا علیہ خیرا، اہل اسلام مسلمانوں نے اس شخص کی تعریف کی، یعنی اس میت کی جس کا انتقال ہو، جس کا جنازہ لے کے جایا جا رہا ہے. بس اس بات پر اللہ کے رسول نے کہا وجبت اتنی بات کہی اللہ کے رسول نے. ثم مروا باخرى، ایک اور جنازے کا بھی گزر ہوا، فاثنوا علیہ شرا، صحابہ نے اس کے حق میں اچھی بات نہیں کی، اس کی برائی بیان کی. اللہ کے رسول نے کہا کہ وجبت، اس پر واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس پر بھی آپ نے کہا وجبت، اس بنیاد پر بھی آپ کہہ رہے ہیں وجبت. معروف حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ھذا اثنیتم علیہ خیرا وجبت له الجنہ فوجبت له الجنہ وھذا اثنیتم علیہ شرا فوجبت له النار انتم شہداء اللہ فی الارض. سبحان اللہ العظیم. میرے اور آپ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. ایک کے بارے میں آپ نے تعریف کی، اچھے کلمات کہے، اس پر جنت واجب ہو گئی. کس بنیاد پر؟ تعریف کرنے والے اہل ایمان ہیں، بالخصوص اہل ایمان جو اس کے گھر والے ہیں، اس کے ساتھ جو معاشرتی زندگی گزارتے، اس کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، اس کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں ایک ساتھ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں. پھر دور حاضر کی اگر بات کرتے ہیں تو بہت بات پھیل جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے، معاملات بہت دور تک ہو جاتے ہیں. اہل اسلام کی جب کسی بندے کے حق میں جب تعریف ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام نے اس کے حق میں جنت، اور اہل اسلام جب کسی شخص کے بارے میں برائی بیان کرتے ہیں فوجبت له النار. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ اللہ اکبر کبیرہ، دل کی آنکھیں کھول دیتی ہیں یہ چیزیں. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الشہادات میں، کتاب الجنائز میں بھی، کتاب الشہادات میں حدیث مبارکہ ہے. ایک تابعی ہیں جو کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں،
کنیت سے مشہور ہیں، ان کا نام تھا ظالم، ابو الاسود الدوالی رحمہ اللہ، کبار تابعین میں سے ہیں۔ وہ آئے تھے، جب مدینے کو آئے تھے نا، آج بالکل جو حالات ہیں وہی حالات تھے اس وقت مدینہ الرسول میں۔ ایک وبا پھیلی تھی اور کثرت سے لوگوں کی موت ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یموتون موتا ذریعا، ذریعاً کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ سریعاً کے معنی میں تیزی سے خوب موت ہو رہی تھی، اور وسیعاً کے معنی میں بھی، یعنی اتنی بڑی مقدار میں لوگوں کی موت ہو رہی تھی اور کثرت سے لوگوں کی موت ہو رہی تھی، روزانہ 50-60 جنازے، جیسے ہم نے دیکھا نہیں، بالکل وہ حالت تھی جب وہ مدینے کو آئے۔ ابو الاسود الدوالی رحمہ اللہ کہتے کہ جب میں مدینے کو آیا تو لوگوں کی جنازے کثرت سے اٹھائے جا رہے تھے۔ کسی جنازے کے بارے میں لوگ تعریف کرتے تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب کہتے وجبت، کسی جنازے کو دیکھتے لوگ اس کی برائی بیان کرتے، کہتے کہ وجبت۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا بات ہے، کبھی اس جنازے پہ وجبت کہہ رہے ہیں، کبھی اس جنازے پہ وجبت کہہ رہے ہیں، یعنی واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یہی بات تو اللہ کے رسول نے کہا تھا نا، ایک جنازہ جاتا، ہم تعریف کرتے، صحابہ تعریف کرتے، صحابہ بحیثیت صحابی کے نہیں، بحیثیت مسلمان کے، ایک مسلمان تعریف کرتا تو اللہ کے رسول کہتے تھے وجبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہی بات کہی، اور جانتے ہیں کتنی بڑی بات کہی اللہ کے رسول نے، کہا کہ ایما مسلمین شہد لہ اربعۃ بالخیر ادخلہ اللہ الجنہ، یعنی کسی مسلمان کے حق میں 4 مسلمان اس کی تعریف کر دیں، اس کے حق میں گواہی دیتے کہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی، من گھڑت باتیں نہیں سنا رہا ہوں، یعنی کہنے کو یہ ہماری نجات کی بات ہے۔ کبھی دل میں بے اطمینانی پیدا ہو جاتی ہے کہ 4 مسلمان میری تعریف کرتے تو کیا میری نجات ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی، یہ اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اور بات ہے کہ بس اسی بات پہ نہیں، دیگر اس کے لوازمات بھی ہیں۔ کہا کہ ایما مسلم شہد لہ اربعۃ بالخیر، 4 مسلمان کسی کی تعریف کر دیتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ صحابہ کی حرص دیکھو، اور صحابہ کتنے سادگی کی زندگی گزارتے تھے، اور اپنے بارے میں کتنا بہتر سمجھتے تھے وہ۔ حالانکہ صحابہ کے بارے میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے، ان کے حق میں 4 لوگوں کی گواہی کیا معنی رکھتی ہے؟ 4 نے ان کو 40 مل جاتے ہیں، 40 نے 400 مل جاتے ہیں ان کو انسانوں میں کیا فرشتے بھی اللہ دے دیں گے ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے۔ لیکن صحابہ دیکھو سبحان اللہ کتنے سادی تھی، انہوں نے کہا کہ وَثَلَاثَةٌ، اے اللہ کے رسول 4 بہت بڑی بات ہو گئی، 3 گواہی دے دیں تو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وَثَلَاثَةٌ، ہاں 3 بھی۔ صحابہ ایک پر بھی اکتفا نہیں کیے، کہا کہ وَاثْنَانِ، 2 تعریف کر دیں، کہا کہ وَاثْنَانِ، 2 مسلمان بھی تعریف کر دیں اس کے لیے بھی جنت۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ثم لم نسألہ عن الواحد، ایک کے بارے میں ہم نے پوچھا نہیں پوچھا، یہ مقدر تھا یہ۔ لیکن دیکھو سبحان اللہ، 2 مسلمان بھی کسی مسلمان کے حق میں گواہی دے دیتے ہیں، کتنا آسان معاملہ ہے میرا اور آپ کی نجات کے لیے، ہماری نجات کے لیے۔ 2 لوگ بھی کسی کے حق میں گواہی دے دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کی بات ہے۔ لیکن آج ہمارے درمیان اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے درمیان کیا معاملہ ہوگا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الشہادات کی، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم جانتے ہیں، آپ گوگل امیجز میں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا جو جغرافیہ تھا، مسلم دنیا کی جو سرحدیں تھیں، کہاں سے کہاں تک تھیں، کتنی دوری پر تھیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کہ ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں کا مواخذہ ہوتا تھا، یا لوگوں کی باس پرس ہوتی تھی، لوگوں کا حساب کتاب لیا جاتا تھا وہی کی روشنی میں، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس کی نیکی قبول ہوئی اس کی نیکی برباد ہوئی، یہ کیسے؟ وہی کی روشنی میں۔ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وہی تو منقطع ہو چکی، اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، اب تھوڑی نا ابو بکر پر مجھ پر وہی آئے گی۔ اچھا اب ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اِنَّا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ مَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا مَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ خَيْرًا، کہا کہ اب ہم تمہارا مواخذہ کیسے کریں گے، تمہاری بازدوست کیسے کریں گے؟ جو تم میں سے خیر کو ظاہر کرے گا ہم اس کے حق میں بہتر سمجھیں گے، یہ آدمی اچھا ہے۔
ظاہر پر فیصلہ کریں گے اب ہم. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا فمن اظہر لنا خیرا، اب جو شخص اپنے عمل کے ذریعے سے نیک بن کر کے دکھائے گا، امناہ، ہم اس کے تعلق سے حسن ظن رکھیں گے، اس کی بات مان جائیں گے، وقربناہ، اسے اپنا قریبی بنا لیں گے، ولیس الینا من سریرتہ شیء، اس کا جو اندرون ہے اس کی نیت کیا ہوگی، وہ کس لیے کر رہا ہوگا، اس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں. اللہ یحاسب فی سریرتہ، اس کے اندرون سے متعلق اللہ محاسبہ کرے گا. اب جو مسلمان ہمارے سامنے اچھا بن کر کے آئے گا، ہم اس کے حق میں اچھی بات کہیں گے، اسے اپنا قریبی بنائیں گے، اس کے تعلق سے حسن ظن رکھیں گے، اچھا خیال رکھیں گے. وہ شہرت کے لیے کر رہا ہے، وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہے، وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ اس مقصد کے لیے کر رہا ہے، اس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو اللہ کریں گے. ومن اظہر لنا سوءا، اور اگر کسی کا عمل برا ہو تو کہا کہ لم نأمنہ ولم نصدقہ، ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی ہمارے پاس، ہم اس کا مواخذہ کریں گے. وَإِن قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ، بھلے ہی وہ آ کر کے کہیں کہ میرا ظاہری عمل تھا لیکن میری نیت تو ایسی تھی، میں اندر سے تو اچھا ہوں، وہ ہم کو نہیں چاہیے. یہ کہا عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ. ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا. آخری بات جو آج ہمارے خطبے سے متعلق ہے وہ یہ کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. جب ہم سب کا انتقال ہو جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، ایک نئی دنیا میں ہم جائیں گے، برزخ کا میدان، برزخ کا جو مرحلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، حشر کا میدان ہوگا، پھر اس کے بعد جنت جہنم کی بات آ جائے گی. الایمان بالیوم الاخر جب کہتے ہیں تو 4 مرحلے ہوتے ہیں. ایک تو انسان کی جب موت آتی ہے وہ برزخ کا معاملہ ہے، وہ حشر کا میدان ہے، وہ پھر جنت اور جہنم کی بات. جب مسلمان جنت میں چلے جائیں گے اور کفار جہنم میں چلے جائیں گے، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کتاب التوحید کی، ابو سعید الخدری اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، بہت طویل حدیث ہے، بہت طویل حدیث ہے. ابو سعید الخدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آج کسی معاملے کو لے کر فما انتم لی باشد مناشدہ، کہ آج ایک معاملے کو لے کر ایک مسلمان ہوتا نہیں آ کے کہتا ہے کہ جو ہے اے اللہ کے رسول ان کے حق میں بہتر جانتا ہوں، وہ ایسے نہیں ایسے ہی. کسی کی طرفداری کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہو، کسی کے بارے میں تقاضا لے کر کے آتے ہو، کسی کے بارے میں سفارش لے کے آتے ہو نا تم میرے پاس، اے اللہ کے رسول ان کو دیجئے، وہ ایسے ہیں، وہ نیک ہیں. کہا کہ آج دنیا میں جس طرح سے تم ایک مسلمان کا مسئلہ لے کر میرے پاس آتے ہو، اس سے کہیں زیادہ تم اللہ کے پاس ایک مسلمان کا مسئلہ لے کر کے جاؤ گے. کب؟ اذا رأوا انہم نجوا، جب ایک مسلمان دیکھ لے گا کہ اللہ نے اسے تو نجات دے دی ہے اور وہ جنت میں ہے، لیکن اس کے دیگر مسلمان بھائی جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں اس کو، وہ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بلند آواز سے گفتگو کریں گے. ایک طرح کی ایک حق لینے کی بات آتی ہی نہیں. حق لینے والا آدمی کیسے گفتگو کرتا ہے؟ کہا کہ حق لینے کے لیے جائیں گے اللہ کے پاس اور کہیں گے کہ ربنا ربنا اخواننا یصلون معنا كانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، کہ اے اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ دیگر نیک کام کرتے تھے، وہ کیوں جنت میں دکھائی نہیں دے رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اذهبوا فمن وجدتم، تم جاؤ جہنم میں جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان اخرجوہ، جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال کر کے لاؤ. آگے طویل اور حصہ یہ حدیث کا اور بھی دلچسپ ہے، وہ اور بھی حیران کن ہے. لیکن میرے موضوع سے متعلق فی الحال اتنی باتیں تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ ایک مسلمان، ایک مومن کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرے گا کہ اے اللہ ہمارے درمیان کا نمازی کیوں نہیں نظر آ رہا جنت میں، ہمارا درمیان کا روزے دار کیوں نظر نہیں آ رہا ہے، نیکی کے کام میں تھا، مجھے نجات دے دی، وہ بھی تو تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ایسے تھا، وہ ویسے تھا. نہیں، سبحان اللہ، جاؤ جا کے لے کے آ جاؤ. بس ایک مسلمان کی گواہی کا یہ وزن ہے اللہ رب العالمین کے ہاں. ایسے میں ہم نیک بنے، صالح بنے، اور جب ہم چاہتے ہیں کہ میرے حق میں کوئی مسلمان تعریف ہی کرے، میرے حق میں ایک مسلمان اچھی بات ہی کرے، تو ہم اپنی زبان سے اور اپنے اندرون ہمارے دل میں بھی ایک مسلمان کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہ باتیں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی اپنی حفاظت کے لیے کہتا رہا ہو. ایک ہوتا نہیں
کہ مسلمانوں پر حسن ظن رکھو، اچھا خیال رکھو، کیوں؟ تاکہ میں بچ جاؤں، نہیں۔ ہم دوسروں کی نجات کے متعلق بھی سوچیں کہ جب میرے بارے میں اتنا خیال رکھا جاتا ہے تو میں دوسروں کے بارے میں اچھا ہی خیال رکھوں۔ اور یہ الجزاء من جنس العمل اسلام کا قاعدہ ہے۔ ہم دوسروں کے حق میں اچھی گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اچھی گفتگو کرنے والوں کو ہی رکھتے ہیں۔ ہم دوسروں کی کھینچا تانی کریں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بارے میں حسن ظن رکھا جائے گا، یہ خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح بنائے، سعادت مند انسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کریں، نجات کی جو اسباب ہے، جو ذرائع ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں فراہم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔